بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی درسی کتاب میں سے حصہ نظم پڑھ رہے ہیں، جس کی پہلی نظم حمد کا آج ہم چھٹا اور ساتواں یعنی آخری دو اشعار پڑھیں گے، اور یہ نظم حمد جو ہے مظفر وارسی نے لکھی ہے۔ تو پہلے ہم شعر نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ عزت اور ذلت دینے والا اور ہمارا نصیب لکھنے والا ایک اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ اس پورے شعر کا موضوع کیا ہے؟ اس شعر کا موضوع ہے خدا کی قدرت۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے یہاں پر ایک مماثل شعر ہے۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ یہ شعر اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ خدا ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، جو افراد کی تقدیر اور حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ اس کی حاکمیت کائنات کی وسعت میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ ہی تقدیر، عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مہر قدرت سے مراد ہے کہ نیک لوگوں کی پیشانیوں پر دن اور رات کی عبادات یعنی 5 نمازوں اور تہجد کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے مہر ہے جو روز قیامت روشن ہوگی۔ سورہ فتح میں اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ ترجمہ: آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو بلندی اور مرتبہ بخش دے اور جب چاہے اسے ذلت اور شرمندگی کے اندھیروں میں پھینک دے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے سب کی قسمتیں لکھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ پاک ہی ہے۔ کوئی انسان کسی کو کمتر، ادنا اور غریب نہیں کر سکتا، نہ خود اپنی مرضی سے برتر، اعلیٰ اور امیر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو ماہر القادری نے یوں بیان کیا ہے۔ یہ مماثل شعر دیکھیے۔ وابستہ سب ہیں نظم قضا و قدر کے ساتھ، لیل و نہار بھی روش روزگار بھی۔ اس شعر میں شاعر نے سمت تضاد سے کام لیتے ہوئے تاج وقار اور ذلت کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی خوبصورت مرکبات اضافی بھی استعمال کیے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اس سلسلے کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلۂ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات مختار کل ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ خدائے واحد ہی ہے جو انسان کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پورے شعر کا موضوع ہے کائنات کا خالق و مالک۔ اس شعر میں بھی شاعر نے سنت تضاد کا استعمال کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں سفید اور سیاہ، جلانا اور بجھانا۔ ٹھیک ہے۔ سفید اور سیاہ سے مراد ہے کہ ہر طرح کے اختیارات اور یا پھر نفع نقصان۔ سفید کا مطلب نفع اور سیاہ کا نقصان، اور نفس نفس سے مراد ہے ہر چیز، اور شعلۂ جان جلانا یعنی کہ نئی زندگی دینا، اور بجھانا یعنی کہ موت دینا۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے محاورے سفید و سیاہ کا مالک کو نہایت عمدگی سے استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات مختار کامل ہے، ہر شے صرف اور صرف اسی کے حکم کے تابع ہے، وہ ہر سو ہے، اس کا جلوہ ہر طرف اور ہر شے میں نظر آتا ہے، اور اس کے مالک و مختار ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے
ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرے مصرعے: جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ میں خدا کی بے نظیر طاقت کا بیان کیا گیا ہے۔ خدا وہی ہے جو زندگی دے بھی رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، چاہے کوئی نیا وجود دنیا میں آ رہا ہے یا پہلے سے موجود نفس کو نئی زندگی دے رہا ہے، یہ سب اللہ کا کمال ہے۔ حیات و ممات کا سلسلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ دنیا کے تمام جاندار، چرند پرند ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے اور وہی ہماری ہر سانس اور موت کا دینے والا ہے۔ ہم نے اپنے نیک اور بد اعمال کے ساتھ صرف اسی کے آگے حاضر ہونا ہے۔ پیدائش اور موت کا اختیار صرف اسی خدائے واحد کے اختیار میں ہے۔ زندگی ہے اپنے قبضے میں، نہ اپنے بس میں موت۔ آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے۔ مختصر یہ کہ اس شعر میں اللہ کی قدرت اور طاقت بیان کی گئی ہے کہ صرف خدائے واحد ہی کائنات کا خالق اور اس کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کائنات کی ہر چیز اور ہر گھڑی یعنی کہ ہر لمحہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ وہ زندگی کا مالک ہے، اسی کے دم سے انسانی جان کا شعلہ جلتا اور بجھتا ہے۔ بقول ماہر القادری: سب ہیں اسی کے حکم سے، دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں اسی کی ہے، صبح بہار بھی۔